بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب دیکھنے سننے والوں کو پرفیکٹ نیوز چینل کی جانب سے توصیف بھٹی کا سلام عرض ہو. ناظرین، آج کے ولاگ میں ہم دو اہم ترین جو معاملات ہیں، ایشوز ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھیں گے، خبریں آپ کے سامنے رکھیں گے. ان میں ایک جو سا معاملہ ہے ناظرین، وہ ہے گریڈ 21 سے 22 گریڈ کے اندر جو پروموشن ہونی ہے، اور وہ گزشتہ 15 ماہ سے التوا کا شکار چلا آ رہا ہے معاملہ. یہ کیا اس کا پیچھے جو سا وہ معاملہ ہے اور اس کے حقائق کیا ہیں، اور ان میں کتنے افسران جو ان سے ہیں وہ منتظر ہیں اپنی پروموشن کے لیے. اور پھر اس کے اندر ناظرین کچھ دلچسپ صورتحال پروموشن کے حوالے سے ہم آپ کے سامنے رکھیں گے کہ کون سے ایسے افسران ہیں جو انتہائی جسے کہیں کہ مضبوط قسم کے امیدوار ہیں، اور ان سے پہلے بھی جو ان کے پیش رو رہ چکے ہوئے ہیں انہی سیٹوں کے اوپر، وہ کس طریقے سے یہاں سے پروموٹ ہو کے ایک اعلیٰ عہدے کے اوپر پہنچے. تو یہ صورتحال بھی آپ کے سامنے رکھیں گے ناظرین. اور اس کے بعد دوسرا جو اہم ترین ایشو ہے ناظرین، وہ آپ کے علم میں ہے کہ لاہور میں جس طرح دو بڑے واقعات ہوئے پرائیویٹ ٹیوشن سینٹرز اور تعلیمی اداروں کے حوالے سے، جو وہاں پر کلیپس ہوئیں بلڈنگز، اور اس میں بہت سی قیمتی جانیں، معصوم بچوں کی جانیں جو ان سی ہیں وہ ضائع ہوئیں. تو اس حوالے سے ناظرین ہم آپ کے سامنے کچھ حقائق رکھیں گے کہ ایسے معاملات کے اندر کس کا قصور بنتا ہے، کون سا ایسا میٹر تھا جو گزشتہ 2-3 مہینے سے التوا کا شکار تھا، اس پہ عمل نہیں ہو رہا تھا، اور اس کی وجہ سے بھی یہ رسک اور خطرات جو ان سے اس میں اضافہ ہوا. یہ بھی آپ کے سامنے ایک نیوز اور ایک اہم ایشو جو ان سے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. سب سے پہلے ناظرین چلتے ہیں ہم، جیسے کہ آپ کو بتایا کہ گریڈ 21 سے گریڈ 22 کی جو پروموشن ہے وہ گزشتہ 15 ماہ سے التوا کا شکار ہے. ناظرین، عام ملازم ہو، سرکاری عام افسر ہو یا اعلیٰ افسران ہو، ان کی زندگی جو سروس کی ہوتی ہے اس میں سب سے جو بہترین لمحات ہوتے ہیں، جو سب سے خوشگوار لمحات ہوتے ہیں، وہ ان کی پروموشن کے جو کیسز ہوتے ہیں جب وہ ہوتے ہیں اور وہ پروموٹ ہوتے ہیں ایک سکیل سے اگلے سکیل کے اندر، تو وہ ان کے لیے ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے. اس طرح جیسے کہ چھوٹے افسران پروموٹ ہوتے ہیں، اسی طرح جو بڑے اعلیٰ افسران ہیں ان کی پروموشن بھی جو ان سی ہے وہ انتہائی اہمیت کی حامل ہوتی ہے. اور اس میں وہ افسران جو لائن میں لگے ہوئے ہوتے ہیں وہ بڑے جسے کہیں کہ زور و شور سے منتظر ہوتے ہیں، بڑی بے چینی سے منتظر ہوتے ہیں اپنی پروموشن کے حوالے سے. تو یہ جو ٹاپ کے ناظرین، جو آپ کو پتہ ہے کہ گریڈ 22 تک جو سا یہ پروموشن کا جو ہوتا ہے یہ سٹرکچر ہوتا ہے، تو جو 21 سے 22 میں جنہوں نے جانا ہے وہ آخری اب پروموشن ان کی سروس کی ہوتی ہے، تو اس کے لیے وہ انتہائی بے چینی سے انتظار کر رہے ہوتے ہیں. جتنا اس کے اندر ڈیلے ہوتا ہے، جتنا اس کے اندر تاخیر کی جاتی ہے، اتنا ہی ان افسران کو اس حوالے سے پریشانی لاحق ہوتی ہے. بہت سے افسران ایسے ہوتے ہیں جن کی سروس بہت تھوڑی رہ چکی ہوتی ہے، اور وہ اس ڈیلے کی وجہ سے 1.5 سال کا جہاں ڈیلے ہوگا تو لازم بات ہے جن کی 1.5 سال سروس رہ گئی یا سال سروس رہ گئی، وہ اس پروموشن سے محروم رہ جاتے ہیں. تو اب بھی کچھ ایسی صورتحال ہے ناظرین کہ یہ جو گریڈ 22 کے ہونے ہیں افسران پروموٹ ہونے ہیں، اس میں ناظرین بتایا جاتا ہے کہ جو ہائی پاورڈ سلیکشن بورڈ ہے، اس کا آخری اجلاس مارچ 2025 میں منعقد ہوا تھا. اس کے بعد 1-2 دفعہ اس کی تاریخ متعین کی گئی، لیکن یہ جو بورڈ کا اجلاس نہیں ہو سکا. اس میں بتایا جاتا ہے ناظرین کہ پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کے تقریباً 8 افسران، پولیس آف پاکستان PSP کے 6، سیکریٹریٹ گروپ کے 4، انڈ لینڈ ریونیو سروس کے 1 اور انفارمیشن گریڈ کے 1 افسر کی گریڈ 22 میں ترقی کا جو ہے وہ ہونا ہے. اور یہ ٹوٹل کہتے ہیں کہ تقریباً 25 سے زائد افسران کو گریڈ 22 میں ترقی دینے کی منظوری متوقع ہے. اجلاس میں ترقی پانے والے بعض افسران کے تقرر و تبادلوں سے متعلق بھی فیصلے کیے جاتے ہیں، تو وہ بھی ایک اہمیت کی حامل ہے ناظرین. اور اس میں اہم جو عہدے ہوتے ہیں، جو بہت ہی کی پوسٹز ہوتی ہیں، اس کے حوالے سے بھی اس کے اندر فیصلے جو ان سے وہ کیے جاتے ہیں. تو اب یہ گزشتہ 15 ماہ سے یہ اجلاس جو ان سے بورڈ کا نہیں ہو رہا، جس کی صدارت ناظرین بتایا جاتا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کرتے ہیں. تو
کچھ نہ کچھ معاملات جو ان سے ہیں وہ وفاق کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ ابھی گزشتہ کچھ عرصے میں جو ایران اور امریکہ کی جنگ کے معاملات تھے اور اس میں جو ثالثی کا کردار پاکستان ادا کر رہا تھا، تو گزشتہ 2-3 مہینے سے تو اسی معاملات کے اندر جو ہے یہ جو سی مصروفیات جسے آپ کہیں کہ ہائی لیول پہ پرائم منسٹر ان کی کابینہ کی رہی، اور اس وجہ سے بھی یہ ڈیلے کا شکار ہوا. لیکن 1.5 سال بہت طویل عرصہ ہے ناظرین، اتنا طویل عرصہ نہیں ہونا چاہیے. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا، اس کا نقصان یہ ہے کہ بہت سے افسران جو دل میں خواہش لے کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے آخری سروس کی آخری سکیل تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں، تو وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں، ان کی سروس کم ہوتی ہے، اور اس طرح وہ اس جو پروموشن ہے اس سٹیپ سے وہ محروم ہو جاتے ہیں. تو ناظرین، اس میں اب ہمارے سامنے جو لسٹ ہے ایڈمنسٹریٹو سروس کی پی اے ایس جو کہتے ہیں، یہ گریڈ 21 کی، یہ تقریباً 2025 کی لسٹ ہمارے پاس موجود ہے ناظرین. اور یہ تقریباً ٹوٹل افسران جو ان سے ہیں یہ 86 اس کے اندر افسران ہیں. یہ اگست 2025 کو یہ سیناٹی لسٹ جو ان سے یہ جاری کی گئی تھی. اب اس میں دلچسپ صورتحال ہے ناظرین جو ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں کہ اس میں کچھ ایسے افسران بھی ہیں ناظرین جو بہاولپور بھی سرو کر چکے ہیں اور ابھی سرو کر رہے ہیں. اور جیسا کہ ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ جو ہمارے موجودہ چیف سیکرٹری صاحب ہیں زاہد اختر زمان صاحب، وہ بھی پہلے بہاولپور میں اور ملتان میں جو ایک نیا سیٹ اپ بنا تھا جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کا، اس میں پہلے وہ ایڈیشنل چیف سیکرٹری ساؤتھ کے طور کے اوپر یہاں ان کا 2020 میں تقرر ہوا تھا، اور یہاں پر انہوں نے کچھ عرصہ اس پوسٹ کے اوپر گزارا تھا. اور اس کے بعد ناظرین پھر ان کی قسمت جاگی اور وہ یہاں سے پروموٹ ہو کے بطور چیف سیکرٹری جو ہے وہ پنجاب میں تعینات ہو گئے. اور میرے خیال میں جتنا ان کو 3 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا، اور شاید انہوں نے پنجاب میں بطور چیف سیکرٹری کی جو سب سے لمبی تعیناتی ہے اس کا ریکارڈ بھی شاید انہوں نے توڑ دیا ہوا ہے. اتنا لمبا پیریڈ بطور چیف سیکرٹری انہوں نے گزار دیا ہے. تو اب ناظرین بیچ میں بھی بہت سے جو سی خبریں آنی شروع ہو جاتی ہیں، گاہے بگاہے آتی رہتی ہیں کہ شاید چیف سیکرٹری پنجاب کو، جیسے کہ آئی جی پنجاب کو چینج کیا گیا تھا، انہوں نے بھی بڑا طویل ٹائم جو ہے وہ گزارا تھا ڈاکٹر عثمان صاحب نے. اس طرح اب زاہد اختر زمان صاحب کے حوالے سے بھی بار بار یہ بات آتی ہے کہ ان کا جو پیریڈ ہے وہ بہت زیادہ ہو چکا ہوا ہے، اور اب پنجاب گورنمنٹ کو جو ہے وہ اب سوچنا چاہیے کہ کوئی نئے چہرے جو ان سے ہیں ان کو اب موقع دینا چاہیے. اور ڈاکٹر صاحب کو جو اپنا زاہد اختر زمان صاحب ہے ان کو اب تھوڑا ریسٹ دینا چاہیے. بتایا جاتا ہے کہ ان کی شاید جو ریٹائرمنٹ ہے وہ نومبر 2028 میں ہے. اور جیسے کہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ 1 سال پہلے ہی جو افسر ہوتا ہے یا ملازم ہوتا ہے وہ LPR پہ چلا جاتا ہے. تو اس طرح دیکھا جائے تو زاہد اختر زمان صاحب کی صرف 1 سال سروس فیلڈ کے اندر رہ گئی ہے، تو ڈیفینیٹلی اب ان کو بھی تھوڑا ریسٹ پنجاب حکومت کو دینا چاہیے. تو اب اس لسٹ کے اندر ناظرین جب ہم دیکھتے ہیں تو بہت سے سینئرز افسر ہماری نگاہوں کے سامنے آتے ہیں، لیکن ان میں 2 ایسی شخصیات ہیں ناظرین جو ایسے افسران ہیں اعلیٰ اور بہترین، جسے کہیں ان کے کیریئر کے حوالے سے بہترین افسران ہیں جنہوں نے بھی بہاولپور جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ میں بطور ایڈیشنل چیف سیکرٹری سرو کیا ہے. ایک نے کیا ہے اور ایک ابھی کر رہے ہیں. اس میں ناظرین اگر ہم بات کریں تو اس لسٹ میں 23ویں نمبر پر جو ہے وہ فواد حسین ربانی صاحب ہیں، جو اس وقت بھی ایڈیشنل چیف سیکرٹری ساؤتھ کے طور کے اوپر اپنی ذمہ داریاں بہترین طریقے سے نبھا رہے ہیں. اور وہ اس وقت لائن میں لگے ہوئے ہیں. گریڈ 22 میں پروموشن کے حوالے سے ان کا نام آ رہا ہے. بڑے مضبوط قسم کے کینڈیڈیٹ ہیں، اور امید کی جائے گی کہ جب بھی یہ پروموشن بورڈ ہوگا تو ان کا نام بھی گریڈ 22 کے اندر جو ہے وہ آ جائے گا، اور وہ ایک مضبوط کینڈیڈیٹ جو سے ہیں وہ ہوں گے ناظرین آگے اختر زمان صاحب کی طرح چیف سیکرٹری پنجاب کے. تو اسی طرح ناظرین اگر ہم اس کے بعد دوسرا نام دیکھتے ہیں تو اس میں 31ویں نمبر پہ لسٹ جو 2025 کی ہے، اب شاید یہ ریوائز ہو چکی ہوگی 2026 میں، ہو سکتے ہیں یہ نام اور اوپر چلے گئے ہوں. تو یہ کیپٹن ریٹائرڈ ثاقب ظفر صاحب ہے ناظرین، جو ان سے فواد صاحب سے پہلے بطور ایڈیشنل چیف سیکرٹری ساؤتھ جو ہے وہ یہاں پر کافی طویل عرصہ، اور اس سے پہلے کمشنر بہاولپور بھی وہ کافی طویل عرصہ یہاں پر گزار چکے ہیں. بہت زبردست قسم کے افسر ہیں، بہت اپرائٹ افسر ہیں، اور وہ بھی اس بورڈ میں اگر 22ویں اسکیل میں آتے ہیں تو وہ بھی ایک مضبوط
امیدوار ہوں گے آگے کے لیے کی پوسٹوں کے لیے، اور خاص طور پہ ہم بات کر رہے ہیں چیف سیکرٹری پنجاب کی پوسٹ کے لیے. تو یہ دو تو ناظرین شخصیات آپ کے سامنے رکھی جو زاہد اختر زمان کی صاحب کی طرح جو ان سے یہاں پر ایز اے ایڈیشنل چیف سیکرٹری ساؤتھ پرفارم کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں، اور اس کے بعد اگر یہ 22ویں میں آتے ہیں تو پھر یہ دونوں ہی بڑے مضبوط کینڈیڈیٹ ہو سکتے ہیں ناظرین ایز اے چیف سیکرٹری پنجاب. اس کے علاوہ بھی ناظرین کچھ نام ہمارے ایسے ہیں جو بہاولپور میں اپنے مختلف عہدوں پر کام کر چکے ہیں، جس میں کیپٹن ریٹائرڈ اسد اللہ خان صاحب ہیں جو کمشنر بہاولپور یہاں پر تعینات رہ چکے ہیں، ہارون رفیق صاحب ہیں جو ڈی سی او بہاولپور یہاں پر تعینات رہ چکے ہیں، اور ڈاکٹر نعیم رؤف صاحب ہیں وہ بھی ڈی سی او بہاولپور یہاں تعینات رہ چکے ہیں. تو یہ صورتحال ہے ناظرین. بہرحال ابھی دیکھنا یہ ہے کہ یہ بورڈ کب ہوگا اور اس میں کیا فیصلہ ہوگا، کون سے وہ 25 افسران ہیں جو اس کے اندر جو ان سے وہ سلیکٹ کیے جائیں گے، اور اس میں سے ایڈمنسٹریٹو گروپ کے 8 کون سے افسران ہوں گے جن کو 22ویں اسکیل کے اندر موقع ملے گا جانے کا، اور اس کے بعد پھر آگے کی پوسٹوں کے اوپر کون سے افسران جو ان سے وہ مضبوط امیدوار تصور کیے جائیں گے. بہرحال صورتحال ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. اس وقت یہ صورتحال ہے کہ گزشتہ 15 ماہ سے یہ بورڈ نہیں ہو رہا. اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے. وزیر اعظم پاکستان کو بھی اس کے اوپر خصوصی ہم یہاں سے اس فورم سے بھی ان کی توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ اتنا لمبا جو ان سے پیریڈ وہ نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے بہت سے اعلیٰ افسران جو ان سے وہ یہ خواہش لے کے ہی ریٹائر ہو جائیں اور ان کو یہ موقع نہ ملے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے اس ولاگ کے بعد وزیر اعظم پاکستان بھی اس کا نوٹس لیں گے، اتھارٹیز نوٹس لیں گی، اور جلدی اس کی تاریخ رکھ کر جو بھی میرٹ کے اوپر افسران اس گریڈ 22 میں جو سے وہ آنے کے اہل ہیں ان کو گریڈ 22 میں ترقی دی جائے گی، اور اس کے بعد ان اعلیٰ عہدوں کے اوپر جن کے اوپر اب کافی عرصے سے افسران جو سے وہ پرفارم کر رہے ہیں ان کو ریسٹ دیا جائے گا، اور ان کی جگہ نئے آنے والے جو چہرے ہیں، نئے آنے والے جو افسران ہیں ان میں سے کسی کو موقع دیا جائے گا. دوسرا ایشو ناظرین ہم آپ کے سامنے جو رکھنے جا رہے ہیں وہ ہے جو لاہور کے اندر کاہنہ میں ایک واقعہ ہوا، اور اس کے بعد ایک اور واقعہ لاہور میں ہوا جس میں جو ایک ٹیوشن سینٹر ہے اس کی چھت کلیپس کی گئی ہوئی، اور اس کے بعد ایک اور جو تعلیمی ادارہ ہے اس کا بھی اسی طرح کا واقعہ ہوا. ایک میں 14 بچے معصوم بچوں کی جانیں گئیں، اور اس کے بعد دوسرے میں بھی 1-2 قیمتی جانیں جو سی ہیں وہ ضائع ہوئی. معصوم بچے جو سے وہ اس کی زد میں آئے. تو یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے ناظرین. ہمارا المیہ یہی ہے کہ ہم کبھی بھی پلاننگ نہیں کرتے، ہم کبھی بھی جو یہ سنگین قسم کے خطرناک قسم کے معاملات ہوتے ہیں ان پر توجہ نہیں دیتے، اور جب کوئی بڑا حادثہ ہو جاتا ہے تو پھر ہماری دوڑیں شروع ہو جاتی ہیں، پھر ہمارے سروے شروع ہو جاتے ہیں، پھر ہماری پلاننگیں شروع ہو جاتی ہیں، پھر ہماری میٹنگ شروع ہو جاتی ہیں. تو اب بھی یہی کچھ ہوا ہے ناظرین. جب سے یہ واقعہ ہوا ہے اس کے بعد سے اس کے اوپر بہت سی میٹنگز ہو رہی ہیں. ہر کسی نے نوٹس لیا ہے، پرائم منسٹر نے بھی نوٹس لیا ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی نوٹس لیا ہے، اور اس کے اوپر اب جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے اس کی آج بھی ایک بڑی بیٹھک تمام جو ایجوکیشن افسران ہیں، ایگزیکٹو جو افسران ہیں وہ ان کی میٹنگ ہو رہی ہے. اور میری آج جو ایجوکیشن آفیسر ہیں یہاں پر ای ڈی او صاحب ہیں ان سے میری بات ہوئی، اور انہوں نے بتایا کہ اس سے لاہور میں موجود ہیں. ان سے جب ہم نے پوچھا کہ کیا اس واقعے کے بعد آپ نے کوئی سروے وغیرہ کیا، کوئی بہاولپور کے اندر ایسی عمارتیں جو پرائیویٹ جو سی ہیں یا سرکاری ہیں تعلیمی انسٹیٹیوٹس کی، ان کا کوئی سروے کیا گیا، کوئی سامنے آیا کہ کتنی ایسی عمارتیں ہیں جو خطرناک صورتحال کے اندر ہیں جن کو ابھی جو ہے وہ استعمال نہیں ہونا چاہیے. تو انہوں نے بڑا ریلیکس ہو کے بتایا کہ ہم نے اس کا ٹیمیں بنا دی ہیں، وہ سروے کر رہی ہیں، اور بہت جلدی ہم جو ہے وہ اس کا سروے بھی کر لیں گے. پھر ایک اور میٹر ناظرین جو ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں، یہ بھی بڑا ایک سنجیدہ معاملہ ہے کہ یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ جتنے یہ پرائیویٹ تعلیمی ادارے ہوتے ہیں، خواہ وہ اسکول ہوں، اکیڈمیز ہوں، ٹیوشن سینٹرز ہوں، یہ باقاعدہ رجسٹرڈ کیے جاتے ہیں ایجوکیشن اتھارٹی کے جو ضلعی ایجوکیشن اتھارٹی ہے اس کے ذریعے اس کی رجسٹریشن ہوتی ہے. اور اس سے پہلے جب ان کی رجسٹریشن کا کیس آتا ہے تو یہ بلڈنگ ڈپارٹمنٹ کو کیس بھیجتے ہیں، اور ان کی جو بلڈنگز ہوتی ہیں ان کے فٹنس سرٹیفکیٹس بلڈنگ ڈپارٹمنٹ سے حاصل کیے جاتے ہیں. اس کے بعد رجسٹریشن کا عمل ہوتا ہے، اور یہ ہر سال رینوول بھی اس طریقے سے ہی اسی پروسیس سے ہوتا ہے. اب ناظرین ہوتا یہ ہے کہ یہ سلسلہ گزشتہ آپ کہہ لیں کہ 2-3 مہینے سے رکا ہوا تھا. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ سیکٹری کمیونیکیشن اینڈ ورکس پنجاب کی جانب سے اسکول ایجوکیشن کے جو سیکٹری پنجاب ہیں ان کو ایک مراسلہ لکھا جاتا ہے، اور اس میں ان کو بتایا جاتا ہے کہ
ہر سال جو ہے یہ فٹنس سرٹیفکیٹ جو سے یہ بے شمار لاتعداد بلڈنگز کے جو سے ریکوائرڈ ہوتے ہیں اور CNW سے یا بلڈنگ ڈپارٹمنٹ سے یہ مانگے جاتے ہیں. تو انہوں نے اس میں اظہار کیا کہ صورتحال یہ ہوتی ہے کہ یہ جتنے بھی تعلیمی ادارے پرائیویٹ بنائے جاتے ہیں، خواہ اس میں سکولز ہوں، خواہ اس میں اکیڈمیز ہوں، یا اس کے اندر جو ہے وہ ٹیوشن سینٹرز ہوں، یہ بیسیکلی کوئی اس سٹرکچر کے حساب سے نہیں بنائے جاتے. یہ پرائیویٹ بلڈنگز ہوتی ہیں جو زیادہ تر رہائشی ہوتی ہیں یا کچھ کمرشل ہوتی ہیں، تو ان کو ہائر کر کے یا خرید کر یہ انسٹیٹیوٹ جو سے یہ بنائے جاتے ہیں. اس لیٹر میں بتایا گیا کہ ٹیکنیکلی ان کا سٹرکچر بھی اور ان کی کنسٹرکشن بھی وہ تعلیمی جو ادارے ہوتے ہیں جو اس کے مطابق SOP کے مطابق ہونے چاہیے، وہ اس سے میچ نہیں کرتے. لہٰذا اس صورتحال کے اندر بلڈنگ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ان کے فٹنس سرٹیفکیٹ ان کے لیے دینا جو ہے وہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. تو انہوں نے ایک سجیشن ان کو دے دی کہ آپ اب ایسا کریں کہ تھرڈ پارٹی کنسلٹنٹ ہائر کریں پورے پنجاب کے اندر، جو ان بلڈنگز کے حوالے سے سروے کرے اور ان کے فٹنس کے حوالے سے جو ہے وہ آپ کو پوری کی پوری رپورٹ پیش کرے. تو اس لیٹر کے حوالے سے ناظرین پھر یہ ہونا شروع ہوا کہ جب جتنے بھی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹیز کی جانب سے بلڈنگ کے متعلقہ ضلع کے جو ڈپارٹمنٹ ہیں ان کو فٹنس کے لیے کیس بھیجے گئے، انہوں نے اسی لیٹر کا ریفرنس دے کے جو ہے وہ اس کو واپس کر دیا. یہ لیٹر ابھی آپ اسکرین کے اوپر بھی دیکھ رہے ہوں گے ناظرین کہ یہ لیٹر جو ہے یہ جاری کیا گیا بہاولپور ڈسٹرکٹ بلڈنگ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے CO ایجوکیشن کو، اور ان کو یہی لکھا گیا کہ یہ چیز جو ہے یہ دو سیکٹریز کے درمیان طے پائی ہے کہ اب آپ جو ہے یہ کیسز کے لیے، یہ فٹنس کے لیے ہمارے بجائے آپ تھرڈ پارٹی کنسلٹنٹ رکھیں، وہ آپ کو اس کی فٹنس کا جو ہے وہ پورے طریقے سے ٹیکنیکلی اپنا سروے کر کے آپ کو رپورٹ دے گا. تو یہ ناظرین 2-3 مہینوں سے ان بلڈنگز کی جو فٹنس سرٹیفکیٹس ہیں وہ اس وجہ سے التوا کا شکار ہو گئے، کیسز سارے واپس کر دیے گئے. اب آپ بتائیں کہ اس میں کس کی غلطی ہے؟ نہ ہی ایجوکیشن نے اس ڈپارٹمنٹ نے اس لیٹر کے اوپر کوئی کنسلٹنٹ ہائر کیا، نہ اس عمل کو جاری کیا گیا، اور جو ذمہ داری بلڈنگ ڈپارٹمنٹ کی تھی انہوں نے بھی اتار کے اپنے سر سے اس کو ایک سائڈ پہ رکھ دیا اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ذمہ ڈال دیا. تو اس وجہ سے 2-3 مہینوں سے ناظرین یہ جو فٹنس تھا سلسلہ تھا بلڈنگز کا یہ رک گیا ہوا تھا، اور اس کی وجہ سے یہ ایک خطرناک صورتحال اختیار کر گئی، اور یہ حادثات آپ کے سامنے ہیں ناظرین. یہ حادثات سامنے آ گئے. اگر یہی فٹنس کا سلسلہ بھی جاری رہتا جب تک جو ہے وہ کنسلٹنٹ ہائر نہیں ہو جاتے یا اس پروسیس کو مکمل نہ کر لیا جاتا، اس وقت تک بلڈنگ ڈپارٹمنٹ ہی اگر یہ فٹنس والا سلسلہ جاری رکھتا تو شاید یہ بلڈنگز بھی اس کے اندر آ جاتی اور شاید یہ اتنا بڑا واقعہ نہ ہوتا. تو یہ ناظرین افسوس کا مقام ہے. ہم اس حوالے سے حکومت پنجاب، CM پنجاب، چیف سیکرٹری پنجاب، سیکرٹری CNW، سیکرٹری اسکول ایجوکیشن، جتنے بھی متعلقہ جو اتھارٹیز ہیں ان کو ہم یہاں سے یہ مطالبہ کریں گے. یہ معاملہ انتہائی حساس نوعیت کا ہے، سیریس نوعیت کا ہے، بہت معصوم بچوں کی جانیں جا چکی ہیں. اس میں اب مزید کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. اس کا ایک فریم ورک، اس کا ایک SOP جو ہے وہ بڑا واضح ڈکلیئر ہونا چاہیے، اور اس کے اوپر سختی سے عمل کر کے آئندہ فیوچر میں ایسے واقعات کی روک تھام کو یقینی بنایا جائے. تو یہ تھا ناظرین آج کا ویلاگ. امید آپ کو پسند آئے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. توصیف بٹی کو اجازت. اللہ حافظ.